میرے امام نے کیا فرمایا؟ ہندوستان میں سب سے زیادہ اور سب سے جلدی جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہ غریب نواز کی بارگاہ ہے، وہ میرے غریب نواز کی بارگاہ ہے۔ اسی ضمن کو میں نے اپنے دل میں بسائے رکھا۔ بس وہی 18 تاریخ گزری تھی، 19 تاریخ کو سوچنے لگا کہ میں گنبد کے سامنے سکون کی حالت میں جاؤں گا۔ یکایک کیا ہوتا ہے کہ 11 رات کا بجتا ہے، لوگ دکانیں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں باوضو ہو کر غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اور شاہجہانی مسجد آپ نے دیکھی ہوگی، اس کونے میں کھڑا ہو کر کے میں نے تقریباً 1 یا 1.5 پارہ پڑھا۔ اس کے بعد میں متفرقہ طور پر آیتیں میں نے سورتیں پڑھی، پڑھنے کے بعد میں 5-6 میں نے نعتیں پڑھی اپنی استطاعت کے مطابق، اور پڑھنے کے بعد میں نے غریب نواز کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ اے غریب نواز، آپ تو دنیا بھر کی آپ جھولیاں بھرتے ہیں، آپ کے گھر پر محتاج آتے ہیں، آپ ان کو تاجدار بنا دیا کرتے ہیں، میں بھی کچھ فریاد لے کر آیا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، میری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے غریب نواز، آپ اپنے والد محترم کی بارگاہ میں، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں، میرا اور والدین کے ساتھ میں اپنے نانا کی بارگاہ میں پیغام پہنچا دے کہ ہمیں بھی آپ اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اور دوسری جو چیز میں نے طلب کی تھی وہ مخفی طور پر اپنے بڑے بھائی دلشاد برکاتی کے لیے طلب کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہاں سے میں روانہ ہوتا ہوں، روانہ ہونے کے بعد میں ابھی 10 دن نہیں گزرے تھے کہ ادھر بھائی کے معاملات جو دعا مانگی تھی وہ بھی اللہ رب العزت نے غریب نواز کے صدقے میں مقبول فرما لی، اور ادھر سے پروانہ آ گیا۔ آپ کو مدینہ المنورہ والدین کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ اب میرا یہ وجدان کہنے لگا کہ جب بتائیے غریب نواز نے اس گناہگار کا پیغام مدینہ المنورہ پہنچا دیا، اب ہم غلام حضور پر درود پڑھتے ہیں، فرشتے اس درود کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدینے کا مسافر، مدینے کا مسافر حضرت علامہ عامر رضا صاحب مندری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جو کچھ ملا سب غریب نواز کا صدقہ ہے، میرا کچھ نہیں، سب اسی بارگاہ سے لے کر میں واپس ہوا تھا۔ اور معاملہ کیا ہوا، ابھی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے آیا، اور تقریباً 1 ہی ہفتہ گزرا تھا کہ جب میرا ٹکٹ کنفرم ہوا تو مجھے کبھی رات کو 2 بجے نیند بیدار کر دیتی ہے کہ بتا تجھ سا گناہگار بندہ کون سی جگہ پر جا رہا ہے اور کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اب شاید یہی کہتا ہے کہ مجھ خطاکار سا انسان مدینے میں رہے، بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور شاید نے کتنی عاشقی کے اشعار پھیلائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب میں سوچنے لگا مجھ سا انسان بھی مدینہ جائے گا۔ میں سوچنے لگا یہ کچھ نہیں ہے، غریب نواز نے جو میری دعا کو قبول فرمایا ہے، یہ میرے والدین کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں نے کبھی آج تک مجھے کسی چیز سے محروم نہیں کیا ہے۔ تقریباً 16 سال متواتر میں نے پڑھائی کی ہے، باہر رہ کے پڑھائی کی ہے۔ میرے ارشاد بھائی ہوں، چاہے دلشاد بھائی ہوں یا امان بھائی ہوں یا میرے والدین ہوں، میں نے آپ کو اپنی ہسٹری بتائی تھی کہ میرا ماضی کتنا مصیبت میں گزرا ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، آپ اپنے بچے کو جب جامعہ کی طرف روانہ کریں گے، ایسا وقت آئے گا، آپ مرغ مسلم کھاتے ہیں لیکن آپ کے بچوں کو سوکھی روٹیاں بھی کھانی پڑیں گی۔ لیکن تب جب آپ کا بچہ جب فرما بردار ہو جائے گا، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، یہ سب غریب نواز کا صدقہ ہے، اور وہیں سے مجھے یہ فیضان ملا ہے۔ میں رات کو جب بیدار ہوتا تھا تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ مجھے والدین کے ساتھ سرکار نے بلا لیا ہے۔ اب میں یہاں سے یہ بات سمجھ گیا، جو انسان بے اولاد ہو، جو پریشان ہو، غریب نواز کے وسیلے سے اپنی دعا کو قبول فرمائے۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے امام نے فرمایا ہندوستان میں جو سب سے جلدی دعا قبول ہوتی وہ غریب نواز کی بارگاہ ہے۔ بیان کرتا تھا، اب تجربہ بیان کروں گا، اب تجربہ بیان کروں گا کہ واقعی وہ ایسی درگاہ ہے۔ آپ لوگ اگر اللہ رب العزت نے اتنی استطاعت دی، آپ بھی وہاں سے اپنا پروانہ لے کر آئیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، لا اقسم بہذا البلد، کہ اس شہر مبارک کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پہلے مکے کی قسم ہے، ابھی مولانا صاحب نے وضاحت فرمائی، پھر مدینے کی قسم ہے۔
تو اب کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ من کلی وجوہ ایک طرف سے مکہ بھی افضل ہے کیونکہ حضور اس میں مبعوث ہوئے ہیں، من کلی وجوہ مدینہ بھی افضل ہے، حضور اس میں جلوہ افروز ہے۔ پھر اب اس میں امتیاز کیسے کیا جائے، کون سا افضل ہے؟ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں ذہن میری طرف کیجئے، اس میں آپ کا عقیدہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے مکہ المکرمہ اطراف شہر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جبل نور مکہ کے اندر، صفا مربع مکہ کے اندر، انسان حلق کراتا ہے مکہ کے اندر، تمام ارکان جو عمرہ کے یا حجاج کرام کے ارکان ہیں وہ مکہ کے اندر ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مدینہ کو اگر مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے یعنی یہ اطراف کے اعتبار سے مکہ افضل ہے، لیکن مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مدینہ افضل ہے۔ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے فرماتے ہیں جس زمین پر میرے مصطفیٰ جلوہ افروز ہیں اس کے سامنے چاہے مدینہ ہو یا حرم شریف ہو یا صفا مربع ہو، جبل نور ہو، مسجد عائشہ ہو، مسجد جورانہ ہو، میرے مصطفیٰ کی قسم عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جس زمین پر جلوہ افروز ہیں وہ مقام حرم شریف سے بھی افضل ہے، مدینہ سے بھی افضل ہے۔ یہ دیکھیے تطبیق کی صورت کس طریقے سے آپ نے فرمائی، اور یہیں تک بس نہیں کیا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مسجد قباء کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اپنا بابوضو ہو کر صرف 2 رکعت نماز نفل مسجد قباء کے اندر پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کو ایک مکمل عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور کس طریقے سے مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کی فضیلتیں ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں جو انسان 1 رکعت مکہ میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ مدینہ المنورہ کے اندر جو انسان 1 رکعت پڑھتا ہے اسے 50,000 رکعتوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی نہیں بے چینی ہوئی تھی، علامہ حسن رضا خان پہنچ گئے مدینہ المنورہ کے اندر، اور آپ نے سنا ہوگا کہ علامہ جامی علیہ رحمت و رضوان اتنا مشتاق تھے، اتنی شدت آپ کے اندر تھی، فرماتے ہیں نصیبہ جانب بطحا گزر کن، نصیبہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ ہوا جب تو بطحا کی طرف سے گزرنا، زِ احوالم محمد را خول کن، میرے حالوں کو یعنی مصطفیٰ سے جا کے کہنا۔ کس طریقے سے کہنا؟ کہتے ہیں کہ اب ملا جامی فرماتے ہیں کہ میرے اوپر یہ پابندی لگا دی گئی کہ مدینہ المنورہ کے اندر میں قدم نہیں رکھ سکتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیے کیسا عاشق ہے، فرماتے ہیں میرے اوپر جب یہ تطبیق کی صورت نظر آئی مجھ کو مدینہ المنورہ نہیں جانے دیا جائے گا، آپ نے ایک شخص سے فرمایا مجھ کو صندوق میں بند کر دیجئے، صندوق میں بند کرنے کے بعد میں مجھے آقا کے شہر پہنچا دیجئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کو لے جایا جاتا ہے، ارے وہ کوئی انسان ہو تو انسان تو سمجھ جائے میرے مصطفیٰ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے امیر مدینہ کے خواب میں تشریف لائے، فرمائے ملا جامی آ رہا ہے، مدینہ المنورہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے، اگر یہاں پر آ گیا تو معاملہ عجیب و غریب ہو جائے گا، اس کو روکا جائے۔ حضرت ملا جامی جب مدینہ المنورہ کے قریب میں پہنچتے ہیں آپ کو شہر مدینہ یعنی امیر مدینہ آپ کو واپس کر دیتا ہے، آپ بے ساختہ زارو قطار ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی جدائی آپ کو نہیں رکنے دیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ زارو قطار ہوتے ہیں۔ کبھی اونٹوں کا جب دستہ جاتا ہے، جب وہ اونٹوں کا ریبڑ جاتا ہے آپ اس میں چھپ کے چلے جا رہے ہیں، امیر مدینہ کو میرے مصطفیٰ نے خبر کر دی کہ میرا جامی آ رہا ہے، اس کو روک لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ مدینہ المنورہ پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں جب یہ دیکھتے ہیں امیر مدینہ نے دیکھا، فرمایا ملا جامی تمہیں روکا گیا تھا، میرے مصطفیٰ نے تم کو روکا ہے، اب تمہیں قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ جب آپ کو قید خانے میں ڈالا جاتا ہے امیر مدینہ کے پاس میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اس نے مجھ سے عشق کیا ہے، اور ایسا عشق کیا ہے، ایسے اشعار لکھے ہیں وہ میری بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں، اگر جامی میرے گنبد خضرا کے سامنے آ جائے گا تو محمد رسول اللہ کو باہر نکل کے مصافحہ کرنا پڑے گا۔
باہر نکل کے مسافہ کرنا پڑے گا. وہ علامہ جامی ہے. کون سے اشعار ہیں؟ کہتے ہیں ترنم میں تو پڑھ نہیں سکتا, نہیں پڑھ سکتا. تنم فرسودہ جا پارا زیجرا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرا جسم پارا پارا ہو گیا, نہیں اچھا لگتا ہے. تنم فرسودہ جا پارا زیجرا یا رسول اللہ, تنم فرسودہ جا پارا زیجرا یا رسول اللہ, دلم پس مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ. میرا دل یا رسول اللہ غموں سے پارا پارا ہو گیا, نہیں اچھا لگتا, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے. فرماتے ہیں پھر عریضہ پیش کرتے ہیں. چسوئے من گزر آری منے مسکی زیناداری, چسوئے من گزر آری منے مسکی زیناداری, فدائے نقش نعلینت کنم جا یا رسول اللہ. یہ وہ کلام ہے جو میرے مصطفیٰ نے قبول فرمایا. یہ دیکھیے عشق ہوا کرتا ہے کہ کیسے کیسے عاشق گزرے ہیں. علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان. وقت بہت زیادہ ہو رہا, وقت مختصر سی بات کہ کوئی انسان اگر ارکان ادا کرتا ہے, عمرہ کے زیادہ ارکان نہیں ہیں, صرف 2 فرض 2 واجب. کون کون سے؟ میقات سے پہلے احرام باندھ لینا, طواف کرنا, یہ 2 فرض ہو گئے. 2 واجب صفا مروہ کی صحیح کرنا, اس کے بعد میں حلق کرانا, یہ 2 واجب ہر انسان ادا کر سکتا ہے. لیکن اب دیکھیے امام اعظم فرماتے جس کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی وہ میرے روزے پر نہیں آ سکتا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا خطرہ ہے, میں اس سے سلام تک نہیں کرتا. یعنی امام اعظم فرماتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے در کو دیکھ سکتا ہے, استطاعت اللہ رب العزت نے دی ہے, اگر وہ نہیں کرتا میں اسے سلام تک نہیں کرتا. اور علامہ حسن رحمت الرضوان فرماتے ہیں استاد زمن کی مدینۃ المنورہ پہنچ گئے, بڑے بڑے دعوے آپ نے فرمائے تھے, اور واقعی آپ کے دعوے حقیقت پر مبنی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظم لکھنا جب آپ شروع کرتے ہیں تو لکھتے چلے جا رہے, عشق میں ڈوب گئے. جب آپ کے مدینۃ المنورہ کے اندر کانٹا چھپا تھا, کانٹے کو عربی میں کہتے, فارسی میں کہتے خار. اب دیکھیے تو لوگوں نے کہا آپ تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور آپ کی تو کیفیت بدل گئی, چھوٹا سا کانٹا لگ گیا, آپ تو بیدار ہو گئے, آپ تو بے چین ہو گئے, آپ تو بے سکون ہو گئے. کہتے نہیں اس کانٹے کو نکالتے ہیں. کہتے نہیں میں اس لیے بے چین نہیں ہوا, میرے کانٹا لگ گیا. فرماتے اس کانٹے کی پیر میں جگہ نہیں ہے. فرماتے ہیں اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جاں آ دل میں ہے رستہ تیرا, آ میری جاں آ دل میں ہے رستہ تیرا. یہ عشق کا دیکھیے جذبہ ہوا کرتا ہے. آخری بات کہہ کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے خاتم المحققین امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ جب آپ حج سے واپس آتے ہیں, آنے کے بعد میں کبھی 2 بجے رات میں بیدار ہو جاتے ہیں. آپ کی بیوی کہتی سرتاج کون سی چیز پریشان کر رہی ہے, آخر وجہ کیا ہے, آپ اتنا بے چین کیوں ہو جاتے ہیں, کیا حضور کی یاد آ رہی؟ کہتے ہاں مجھے حضور کی یاد آ رہی ہے. تو فرماتے اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت دیا ہے, استطاعت اتنی ہے کہ آپ دوبارہ کر سکتے. کہتے نہیں اب کسی بھائی کا نمبر آئے گا. قرآن اندازی ہوا کرتی تھی, ایک بار احمد رضا جائیں گے, دوسری بار دوسرا بھائی, تیسری مرتبہ تیسرا بھائی. اب دیکھیے جب حج کا وقت آتا ہے تو علامہ حسن علیہ رحمت الرضوان کا نمبر آ جاتا ہے. والدہ کہتی ہیں بیٹا احمد رضا اپنے بھائی کو چھوڑ کر آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. جاتے ہیں, دل میں سسکیاں ہیں اور دل میں بہت سارے درد ہیں کہ مصطفیٰ کے در سے میں محروم رہ جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی کو لے کر جاتے ہیں, جب کشتی پر سوار ہونے چلتے ہیں, جب بھائی کو چھوڑ کر واپس ہونے لگتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اتنا
ज़ारो कतार रोते हैं। और कैसा रोते हैं, तमाम जितने हुज्जाज किराम थे उनकी बेबसी को देखकर कहने लगे अहमद रजा जब तक आप नहीं जाएंगे हम नहीं जा सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दौड़ते हुए वापस जाते हैं। वालिदा मोहतरमा से कहते हैं कि ये मामला पेश आया है। तो वालिदा मोहतरमा भी बहुत ही पाकीज़ा थी। वो कहती मैंने बेटा मैं समझती थी तुम्हारा मामला यही पेश आएगा, मैंने तुम्हारा बैग पहले से ही तैयार कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आप मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते हैं, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी जो आपके खलीफा हैं, आप उनके घर पर आराम फरमाते हैं। आराम फरमाने के बाद में आप रात दिन मदीने की गलियों में घूमते हैं। घूमते घूमते एक मर्तबा ये ख्याल आ जाता है या रसूल अल्लाह सारी जिंदगी मैंने आपकी तौसीफ और तारीफ की है, या रसूल अल्लाह एक मर्तबा में बेदारी में आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। यानी देखिए ये कौन सा दरबार है। अगर बादशाह देखा जाए मुल्क शाम का भी खड़ा है, नजद का भी बादशाह खड़ा है, फिलिस्तीन का बादशाह भी खड़ा है, तमाम बादशाह खड़े हैं, लेकिन उस बारगाह में क्या ख्याल आता है कि या रसूल अल्लाह सारी जिंदगी हमने आपकी हम्दो सना बयान की है, एक मर्तबा जाहिरी तौर पर मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं हुजूर आपको कौन सी चीज रुलाती है। कहते हैं अल्लामा मदनी अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी मुझे हुजूर को मैं जाहिरी तौर पर देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। चले जाते हैं, एक ताज़ा कलाम लिखते हैं। लिखने के बाद में कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। इतना कहना था। कहने के बाद में सोचने लगे कि बताओ मेरी क्या हैसियत है, मैं हुजूर की बारगाह में ये अरीजा पेश कर रहा हूँ। और कहते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। यानी हुजूर की बारगाह से जो मायूस कर दिया जाता है वो कहीं भी कामयाब नहीं होता है। फिर सोचने लगे कहीं मैं हुजूर की बारगाह में ऊंचा तो नहीं बोल दिया है। फिर कहते हैं अब देखिए कौन सी बारगाह है। कहते हैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मुल्क शाम का भी बादशाह खड़ा है, यानी फिर तमाम बादशाह खड़े हैं। कहते हैं अहमद रजा तेरी यहाँ पर क्या औकात है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सोचना था। आप ज़ारो कतार रोने लगते हैं। रोने के बाद में अब सोचने लगते हैं मामला कहाँ तक जाएगा। और फिर कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हुजूर की बारगाह का अपने आप को कुत्ता तस्लीम किया। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं मुझे गुंबदे खजरा की कसम है, मेरे मुस्तफा जाली से निकले, जब जाली से निकले अहमद रजा कदमों से लिपट गया। और अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहने लगे हर कोई पूछे तेरी बात रजा, तेरे आशिक हजार फिरते हैं, तेरे आशिक हजार फिरते हैं। आप हुजूर से इश्क कीजिए, दुनिया में भी कामयाब हैं, कब्र में भी कामयाब हैं, हश्र में भी कामयाब हैं। और अपने दिलों में जरा सी गुंजाइश रखा कीजिए। आखिरी बात जो इस पैगाम का महसल है कि अगर भाइयों में या वालिदैन से ऊंची आवाज आप बात कर लें, अगर आपको अफसोस हो तो उस पर आप नदामत हासिल करके फौरन तौबा कर लें, माफी मांग लें, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। मेरे महबूब फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लह, कि गुनाह ये भी है बड़े की ताज़ीम को भूल कर जबान दराजी करना। कि इंसान खिलकत परस्त होता है, फितरत होती है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन हाँ अगर इंसान तौबा कर ले तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लह। इंसान तौबा कर गुनाह करने के बाद तौबा कर ले, तौबा करने के बाद वो ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। तो आप अपने दिल में जरा सी गुंजाइश रखा करें। और डॉक्टर इकबाल का ये शेर बहुत ज्यादा आप याद रखें, मुत्तहिद हो तो बदल डालोगे जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालोगे जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, इत्तेहाद की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। और आखिरी बात, आज तक किसी से मेरी जाती दुश्मनी तो किसी से नहीं हुई। मैंने जुमे में भी कहा था तकरीर में, अगर किसी का भी दिल आजारी मेरी वजह से हुई, लेकिन मसाइल शरिया के अलावा जाती मसाइल पर मैं उनसे तौबा माफी मांगता हूँ। आप तमाम लोगों की हाजिरी में आप तमाम लोग मुझे माफ करते हैं उस तरीके से मैंने बताया था ना किस तरीके से माफ करना। हम उस तरीके से इंसान को माफ करें जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम तवक्कुल करते हैं। तो इंशाअल्लाह अल करीम हर कदम पे आपको भी मैं याद रखूंगा। और जो कुछ मैं यहाँ पर हूँ ये मेरा इसमें कुछ कमाल नहीं,
یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے، میرے والدین کا کمال ہے، میرے پیر و مرشد کا کمال ہے، میرے بھائیوں کا کمال ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم۔